السلام علیکم ناظرین، اور تربیتی پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر ناصر اور روبینم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسموں جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ہمارے کسان بھائیوں کو چارے کی کمی اور زیادتی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دودھ اور گوشت کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چارے کی کمی کو مختلف طریقوں سے پورا کیا جاتا ہے۔ طریقہ ہے بنا کر محفوظ کر لینا بھیا۔ آج اسی سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں حافظ وسیع محمد خان صاحب کو۔ حافظ وسیع محمد خان کا تعلق ایک معروف کمپنی سے ہے جہاں وہ کسان بھائیوں کی تربیت شعبہ سے منسلک ہیں۔ حافظ صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہے کیا چیز ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اہم ٹاپک کے لیے یہاں پر بلایا ہے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر اچھے دودھ دینے والے جانور ہیں اور اچھے سیزنز ہیں۔ اس کے باوجود گرمیوں میں دودھ بیچنے والا نہیں ملتا اور سردیوں میں دودھ خریدنے والا نہیں ملتا، اور اس کا ایک بہترین علاج جو ہے وہ یہ ہے میکنگ ہے۔ مجھے سادہ لفظوں کے اندر جس طرح بی بی نے بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ 4 سیزنز ہیں، 4 سیزن کا مطلب یہ ہے کہ 4 قسم کے چارے سال کے اندر ایک بلوم پر آتے ہیں، بہت زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ جب پیداوار بہت زیادہ ہو اور ہماری طلب کم ہو، اس وقت اس ضرورت سے زیادہ پیداوار کے چارے کو جو ہے اگر ہم کسی طریقے سے خشک اس طرح کریں کہ اس کے اندر مناسب نمی ہو اور جانوروں کے لیے وہ قابل ہضم ہو اور کھانے کے قابل ہو، اس کی پیداوار کو بڑھا سکے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے اسٹور کریں، سادہ لفظوں کے اندر یہ ایک چیز ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں، ہر آدمی کاروبار کے اندر کامیاب نہیں ہوتا، بے شمار لوگ ناکام بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈیری فارمنگ جو ہے، اس کی منافع بخش کاروباری کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہر کسان کے پاس ایک ہے ہو اور اس کو ہے بنانے کی جانکاری حاصل ہو۔ ہم کن چارہ جات سے ہے بنا سکتے ہیں؟ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ وہ سوال پوچھ رہی ہیں جو کسان کے لازمی طور پہ کام آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہے کیا ہے۔ ہے جو ہے پورا کا پورا پودا خشک کر کے بغیر اس کا کوئی حصہ ضائع کیے ہوئے ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے اس نمی کے ساتھ جو 12% کے قریب ہے، تاکہ اس کی تمام غذائیت اس میں محفوظ رہے۔ اب کبھی پتوں میں زیادہ ہوتی ہے، کبھی تنوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ جو اس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا پودا، ایسا پودا جو خشکی کے دوران خشک کرتے وقت تنا بھی اسی وقت خشک ہو جب اس کے پتے خشک ہوں۔ اگر آپ نے ایسے پودے سلیکٹ کیے یا ایسی فصل سلیکٹ کی جس کے پتے پہلے خشک ہو گئے اور تنا بعد میں خشک ہوا، اس کا مطلب ہے کہ پتے ضائع ہو گئے، خوراک ضائع ہوگی، باقی ٹانڈا رہ گیا۔ تو لہذا ہم اس کے لیے جو پتلے باریک تنوں والی جو فصلیں ہیں ان کو ہم پریفر کرتے ہیں، جیسے برسیم ہے، جیسے لوسرن ہے اور جیسے جوی ہے۔ سب اگر کسان حضرات کے پاس سبز چارہ اور سائلج بھی موجود ہے تو کیا اس کو پھر بھی ہے کی ضرورت ہے، اور کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو ہے کو سبز چارہ سے منفرد کرتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے پھر بہت پیارا سوال کیا ہے۔ جب کھانے کا بندوبست کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ صرف گوشت کیوں نہیں کھا لیتے، آپ سالن کیوں نہیں کھا لیتے؟ یہ جو آپ خشک روٹی لاتے ہیں اس کے اوپر، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کا مطلب یہ ہے کہ متوازن غذا فراہم کرنا تاکہ نظام ہضم کے اندر جو ہے جانور جو ہے وہ اس کے لیے قابل قبول ہو۔ میں بحیثیت فارمر میں ہے کو کیوں ترجیح دوں گا؟ مجھے پتہ ہے اس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہ یہاں کوئی بھی چارہ جو ہے اس کا ایک بڑھتے ہوئے، جب چارہ بڑھتا ہے تو اس کی اندر غذائیت میں ہے، اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جب ہے کے لیے میں نے چارہ کاٹنا ہے تو اس سے خاص غذائیت والا چارہ جو ہے وہ میرے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگا، اور میرا جانور جو ہے وہ پیداوار اس وقت بہتر دے گا جب میں روز اس کو ایک ہی قسم کی خوراک کھلاؤں گا۔ اگر انسان کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ ایک دن کڑھائی گوشت کھلائیں، دوسرے دن بھوکا رکھیں، تیسرے دن سوکھی روٹی دیں، چوتھے دن دال دیں، اس کی کارکردگی ویسے نہیں ہوگی۔ چونکہ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے جانور کی کارکردگی بہتر ہو، اس لیے مجھے خوراک جو ہے وہ اس کو متوازن اور ایک ہی لیول کی دینی چاہیے، اور اس کا علاج جو ہے وہ صرف ہے میں۔ دیکھتے ہیں کہ ہے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ سبز چارے کو اتنا خشک کرنا کہ اس میں موجود پانی کا تناسب 10% یا اس سے کم رہ جائے، ہے یا خشک چارہ کہلاتا ہے۔ مختلف قسم کی گھاس اور چارہ جات مثلاً برسیم، لوسرن، جو اور جئی وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ہمارے ملک میں برسیم اور لوسرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ مویشی پال کسان تھوڑی سی منصوبہ بندی کر کے اضافی چارے سے ہے بنا کر ضرورت کے وقت آسانی سے استعمال کروا سکنے کا طریقہ۔ لوسرن اور برسیم کی کٹائی اس وقت کریں جب چارے میں پھول کھلنے کا عمل
अपनी इब्तदाई हालत में हो, यानी फसल में 10% तक फूल खिल चुके फसल की पुख्तगी का ख्याल रखें, यानी ना तो फसल बहुत शुरू की हो और ना ही आखिरी लौ की फसल हो। चारे को काटकर लाइनों में तरतीब से बिछाते जाएं। कटाई वाले खेत में अगर नमी हो तो कटे हुए चारे को किसी दूसरे साफ और खुश्क खेत में फैला दें। कटी हुई फसल को ज्यादा देर गर्मी में न रहने दें ताकि तने और पत्ते दोनों को गांठों में महफूज किया जा सके। गर्मियों में 2-3 दिन में और सर्दियों में 5-6 दिन में चारा खुश्क हो जाता है। फसल को खुश्क करने का अमल जितनी जल्दी और एहतियात से मुकम्मल हो उतना ही नुकसान का अंदेशा कम होता है। खुश्क चारा तैयार करने के बाद इसको ढेर या गांठों की सूरत में सायादार और हवादार जगह पर जखीरा कर लिया जाता है ताकि इसको बारिश और पानी से महफूज रखा जाए। तैयार शुदा चारा हे फौरी तौर पर जानवरों को खिलाया जा सकता है। सब्ज चारे में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि ज़ूद हज़म खुराक साबित होता है। जी नाज़रीन, आपने देखा है बनाने का सही तरीका। अक्सर औकात सर्दियों में हमारे पास बरसीम और लूसन की वाफर मिकदार मौजूद होती है, तो क्यों ना आज के इस प्रोग्राम के बाद हम अहद करें कि उस वाफर मिकदार का सही इस्तेमाल करें और हे बनाकर उसको महफूज कर लें, ताकि इससे एक तो चारा ज़ाया होने से बच जाता है और दूसरा इसकी हे की वजह से हम अपने जानवरों की दूध की पैदावार में भी इजाफा कर सकते हैं और अपने फार्म को मुनाफा बख्श बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू इजाफी चारे का क्या करते हैं। जी